کہا ہے انہوں نے کہ مفاتیح الجنان کسی بشر کا کام نہیں ہے، کوئی انسان یہ کتاب نہیں لکھ سکتا کہ ہمیشہ ایک ایسی کتاب لکھ لی جائے کہ جہاں قرآن ہے تو وہاں مفاتیح نظر آئے، یہ کسی انسان کا کام نہیں، یہ یقیناً کسی معصوم کا کام ہے۔ تو اسی مفاتیح الجنان میں انسان کے لیے کچھ نسخے لکھے ہوئے ہیں کہ جب انسان گناہ کر رہا ہے، اگر کوئی انسان کسی بھی قسم کے گناہ پر قابو اور کنٹرول نہیں کر پاتا، اس کے لیے مفاتیح میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کیا کرے۔ انسان نماز صبح کے بعد، نماز فجر کے بعد کیا پڑھے؟ 11 مرتبہ سورہ انا، بہت آسان عمل ہے، کچھ دیر ہی لگے گی، زیادہ دیر نہیں لگے گی، کچھ منٹوں کا عمل ہے۔ 11 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے اور 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھے اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ انا انزلنا، یہ 3 سوروں کی تلاوت کرے گا۔ یقیناً اہل بیت بھی مدد کریں گے اور خدا بھی مدد کرے گا اور انسان گناہوں سے دور رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بھی نسخہ بتلاتا چلے جاؤں، اگر کوئی چاہتا ہے انسان حوادث کی موت سے بچ جائے، یعنی بیماری کی موت سے بچے، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچے، جہاز پھٹنے کی موت سے بچ جائے، کشتی کے ڈوب جانے سے موت سے بچ جائے، یہ تمام حوادث کی جو موت ہوتی ہیں ان موت سے اگر کوئی چاہتا ہے بچ جائے تو صبح کو ایک تسبیح ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی تسبیح پڑھ لے، انسان حوادث سے بچ جائے گا۔ وہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس شروع میں ایک ماشاء اللہ لگانا ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اگر کوئی اور بھی حفاظت چاہتا ہے، اور بھی چاہتا ہے اس کی جان اور اس کے مال، اس کی تمام چیزوں کی حفاظت ہو، تو ایک تسبیح وہی چیز جو ہم تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں وہی ذکر جو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس ذکر کو جب انسان کرے گا اور ساتھ میں وہ 11 مرتبہ جو 3 سوروں کا میں نے ذکر کیا، خدا اسے گناہوں سے بھی دور رہنے کی توفیق دے گا اور خدا اس کی جان اور مال کو حادثاتی موت اور حادثاتی مشکلات سے بچائے گا۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں صلوات پڑھ دیے گا۔ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یاد رکھیے کہ عبادت کا صرف ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مین یہی مسئلہ ہے کہ ہم عبادت کو ہم دنیا کو الگ سمجھتے ہیں، آخرت کو الگ سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جو عبادتیں کرتے ہیں، ہم نماز جو پڑھتے ہیں، اس کا صرف دنیا میں ہمیں، اس کا صرف آخرت میں ہمیں فائدہ ملنے والا ہے، اس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ عزیزان محترم، عبادت کوئی، اسلام نے اس ایسی عبادت کا حکم نہیں دیا جس کا صرف اور صرف دنیا میں، آخرت میں فائدہ ہو، جس کا دنیا میں فائدہ نہیں ہو۔ ہر عبادت جو آپ کرتے ہیں اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور ہر حرام جو آپ کرتے ہیں، ہر ترک عبادت، کوئی بھی حرام جو آپ کرتے ہیں، اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ جیسے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کے بعد دعا نہیں پڑھتے، یہ بہت قیمتی چیز ہے جو آپ بہت بڑا لاس اور نقصان کر رہے ہیں کہ نماز کے بعد دعا نہ پڑھنا بڑا نقصان ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے اہل بیت فرماتے ہیں اور حدیثوں میں یہی ملتا ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے واجب نماز کے بعد جو کچھ لمحے ہوتے ہیں اس وقت خدا رحمت کے، نعمت کے اور تمام رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اے مانگنے والے، اے دعا کرنے والے، جو لینا ہے لے لے، جو چن چن کے اٹھانا ہے اٹھا لے۔ یعنی وہی لمحات ہوتے ہیں جب انسان جو دعا مانگنے چاہے قبول ہو سکتی ہے، اگر اس کا دل، اگر اس کے ساتھ اعضاء، اگر اس کا پیٹ لقمہ حرام سے پاک ہو تو، یعنی انسان وہی لمحے ضائع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، دوسری نماز، تیسری نماز، نمازیں زیادہ پڑھیں مگر ہر نماز کے بعد تھوڑا وقفہ رکھ لیں کہ اس دوران ہمیں دعائیں پڑھنی ہیں، کیونکہ نماز کے بعد ہی خاص وقت ہے دعا مانگنے کا اور اسی وقت انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا دنیا میں بھی آخرت، دنیا میں بھی فائدہ ہے عبادتوں کا اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ جیسے روایتوں میں ملتا ہے اگر کوئی انسان صرف نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے مختلف فائدے، مختلف لوگ مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ آنکھوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، آنکھوں میں 5 انگلیاں رکھیے، اور مختلف فوائد ہیں کیونکہ ایک عبادت کا ایک تو فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو خدا اسے دنیاوی اور اخروی 1000 مصیبتوں سے بچائے گا، صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے۔ 1000 دنیاوی مشاکل، 1000 دنیاوی مصیبتیں اور 1000 اخروی مصیبتیں۔ اور اخروی مصیبتیں آخرت کی کون سی مصیبتیں؟ اور آخرت کی مصیبتوں میں سب سے چھوٹی مصیبت فشار قبر، اور دنیا کی مصیبتوں میں سب سے چھوٹی مصیبت فقر اور غربت، اور 99 مصیبتیں دوسری الگ، مگر دنیا کی مصیبت میں جو سب سے چھوٹی مصیبت جس سے خدا ہمیں بچائے گا ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے، وہ ہے مصیبت فقر اور غربت کی مصیبت۔ اور آخرت میں جو مصیبت انسان کو درپیش ہوتی ہیں، سب سے چھوٹی مصیبت جس سے اللہ ہمیں بچائے گا صرف اور صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے، وہ ہے فشار قبر کی مصیبت۔ اب دیکھیے
عبادت تو ہم کرتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہمیں صرف آخرت میں اجر ملے گا، بلکہ خدا ہمیں آخرت میں بھی اجر دیتا ہے، دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا قصور ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کو الگ کر لیتے ہیں، آخرت کو الگ کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ جو پیسہ کما رہا ہوں، یہ بزنس جو میں کر رہا ہوں، یہ جو میرا تجارت ہے، یہ جو میری نوکری ہے، یہ جو میری جاب ہے، یہاں جو حرام کر لوں کوئی مسئلہ نہیں، یہاں جو بھی کھا لوں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ میں دنیا بنا رہا ہوں، اور جب آخرت بنانی ہوگی کہاں آ جاؤں گا، امام باڑے آ جاؤں گا، مسجد میں آ جاؤں گا، نماز پڑھ لوں گا، یہی میری آخرت بنانے کا طریقہ ہے۔ کیا کر دیا ہم نے، اسلام کو اور اپنے دین کو امام باڑے میں بند کر کے رکھ دیا کہ یہاں آخرت بنانے کا طریقہ ہے، وہاں جا جاب کر رہا ہوں وہ میں دنیا کما رہا ہوں، پیسہ کما رہا ہوں، اور بعد میں کچھ پیسے ملیں گے وہ بھی جا کے امام باڑے میں دے دوں گا تاکہ آخرت کماؤں۔ یعنی یہ ہم نے آخرت اور دنیا کو جدا کر دیا ہے، بلکہ آخرت اور دنیا جدا نہیں ہونی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے مولا میں ابھی ایجڈ ہو گیا ہوں، میں بڑا بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر رسیدہ ہو گیا، اب میں نے کیا سوچا ہے کہ میں نے جو تجارت بزنس ہے وہ سب کو بند کر کے رکھ دیا ہے، اب میں نے تجارت کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اب میں آ گیا ہوں مسجد میں عبادت کرنے کے لیے، اب میرا کوئی اور کام نہیں ہے، اب بس میں عبادت کروں گا۔ تو امام نے کیا جملہ کہا، امام جعفر صادق نے کیا جواب دیا، چھٹے امام نے کہا شیطان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ انسان حیران، وہ تاجر حیران ہو گیا، کیا مطلب، مولا کو تو یہ کہنا چاہیے بہت اچھا، تم نے پیسے کو چھوڑ دیا، تم نے دولت کو چھوڑ دیا، تم نے تجارت کو چھوڑ دیا، تم آ گئے ہو مسجد میں، آ گئے ہو 24 گھنٹہ نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، نیک عمل کرو گے، بلکہ امام فرما رہے تھے نہیں، تمہیں شیطان دھوکہ دے رہا ہے۔ اور امام یہی سمجھانے چاہ رہے تھے، شیطان لوگوں کو اس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ جوانی میں جو عمر ہے، جو کرنا ہے کر لے، جو مستی کرنی ہے کر لے، جو گناہ کرنا ہے کر لے، اور بڑھاپے میں آ کے انسان کیا کرے، مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے تسبیح لے کر۔ یہ نہیں ہے حقیقی تقویٰ، اور یہ نہیں ہے، دنیا اور آخرت ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ مولا نے یہی بتلایا، تم جاؤ، مولا یہی سمجھانے چاہ رہے تھے اپنے کلام سے کہ تم جاؤ، تم چاہے کوئی کارخانہ کھولو، چاہے کوئی کمپنی کھولو، چاہے کوئی آفس کھولو، کم از کم 20 یا 10 مومنوں کو اس کے ذریعے سے نوکری تو مل جائے گی، 20-10 لوگوں کے سفرے تو اس کے ذریعے سے بھر جائیں گے، اور تمہیں جو یہ ثواب ملے گا، تمہاری 100 سال کی عبادت سے بہتر تمہیں ثواب ملے گا۔ کیا کرنا، اپنے مومنوں کے رزق، اپنے مومنوں کی بہتری کے لیے، اپنے مومنوں کی فلاح کے لیے تم کوئی کام جو کر رہے ہو، یاد رکھو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں ساتھ ہیں۔ یہ نہیں کہ 60 برس تک دنیا ہے، 70-80 جو باقی جو عمریں ہیں، 10 سال جو 20 سال ہیں، وہ آخرت کے لیے ہم چھوڑ دیں۔ نہیں، جب بھی جائیں، چاہے جوانی ہو، چاہے بڑھاپا ہو، چاہے نوجوانی ہو، ہمیشہ یہ سوچ کر جائیں کہ ہماری آخرت بھی بن رہی ہے اسی لمحے جب دنیا بنا رہے ہیں۔ انسان یہ دونوں چیزوں کو الگ نہ کرے۔ ایک سلوات پڑھ دیے اور امام حسین کے بھی جو صحابی تھے اور کربلا والوں کے بھی جو صحابی تھے، انہوں نے دنیا کو آخرت سے کبھی الگ نہیں کیا تھا، انہوں نے دنیا کو آخرت کے ساتھ رکھا تھا، اور آخرت کو، کیونکہ اہل بیت نے فرمایا، دعا میں ہم یہی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ کبھی یہ نہیں کہا صرف مجھے دنیا میں اچھائی دے، کبھی یہ نہیں کہا صرف آخرت میں مجھے اچھائی دے، مالک میری دنیا کو بھی بنا دے، میری آخرت کو بھی بنا دے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ چلتی ہیں۔ اور امام زمانہ کے بھی جو صحابی ہوں گے، امام زمانہ کی سپاہ میں جو صحابی ہوں گے، وہ وہی ہوں گے جن کی دنیا بھی ہو، جن کی آخرت بھی ہو، اور جن کے دل میں، جن کا خیال ان کی قابو میں ہو، جن کا خیال ان کے حضور میں ہو، تبھی جا کے، جن کے اندر کوئی صفت ملعونہ نہ ہو، جن کے اندر کوئی بری صفت نہ ہو، وہی جا کے امام زمانہ کے سپاہی بن سکتے ہیں۔ اور امام حسین نے بھی جن کے اندر جو بری صفت تھی ان کو سب کو لوٹا دیا، کہا نہیں، تمہارے اندر پیسے کی محبت ہے، تم دولت کی محبت رکھتے ہو، تم مجھے چھوڑ دو گے، تم واپس چلے جاؤ۔ اور صرف امام حسین نے بھی دیکھیے کربلا میں کیا کیا، کوئی لشکر جمع نہیں کیا۔ اگر امام حسین کہتے میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، پوری دنیا آ جاتی کہتی علی کا بیٹا ہے، یقیناً یہی جیتے گا اور ہمیں مال غنیمت ملے گا، ہمیں پیسہ ملے گا۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا، امام حسین نے پرکھنے کے لیے، لوگوں کو چھاننے کے لیے سب سے پہلے مدینے میں جو آواز بلند کی، لوگوں میں مرنے کو جا رہا ہوں۔